سے نکلتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی قافلہ پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک ڈاکوؤں میں سے ایک آیا اور اس نے یہ کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن سرکار غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ مذاق سمجھنے لگا، یہ بچہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلاخر جب پوچھا گیا کہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں تو ڈاکوؤں کے سردار سے غوث اعظم نے کہا یہ دیکھو یہ میری ماں نے آستین میں یہاں سے رکھی ہے، تو بیٹے اس کو تم چھپا بھی تو سکتے تھے، اگر تم چاہتے تو ان اشرفیوں کو چھپا سکتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پڑتا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سفر پہ چلنے سے پہلے مجھے میری ماں نے نصیحت کری تھی، مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کیسا بھی وقت آ جائے لیکن بیٹے تم جھوٹ کا سہارا مت لینا، بیٹے تم جھوٹ مت بولنا، بیٹا تم صداقت کا پرچار کرنا، سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لیکن بیٹے کبھی جھوٹ مت۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب اتنا سنا کہ ایک بچے کا یہ عالم کہ جھوٹ نہیں بولا اور یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ڈاکوؤں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، اب آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ فوراً ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو سردار کہ جب دنیا میں ہم آپ کے ساتھ تھے، جب گناہوں کے دلدل میں پھنسے، جب آپ کے ساتھ تھے، جب ہم گناہ کرتے رہے، جب آپ کے ساتھ تھے، آج آپ اچھے راستے پر جا رہے ہو، آج سچے راستے پر جا رہے ہو، تو ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس دھرم کو قبول کر رہے ہو، آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، تو ہم تمام بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اور اسی مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اس پیغام سے کیا سمجھا، اس حکایت سے، اس روایت سے ہم نے کیا سمجھا؟ اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ بتاؤ ہمارے بڑے پیر جنہیں ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جن کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے ہمیشہ سچائی پر قدم رکھا، سچائی کا پیغام پہنچایا، اور سچائی کے راستے پر چلنے کا مقام یہ ہوا کہ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن آج ہم انہی غوث کے ماننے والے ہیں، انہی بڑے پیر کے ماننے والے ہیں کہ ہماری زندگی کی شروعات ہمیں یعنی ہمارے صبح سے لے کر ایک دم شام تک گناہوں کے دلدل میں ہماری زندگی گزرتی ہوئی آ رہی ہے، اور بڑی بے باک طریقے سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ تو ہم اس طریقے سے بولتے ہیں، جھوٹ تو ہم اس طریقے سے بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے سچے تو ہم ہی نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو واقعات بزرگان دین کے بتائے جاتے ہیں تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو ان کے تعلق سے جانکاری ہو، وہ اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس پہ جانکاری بھی ہو جائے، ان کے تعلق سے ان کی سوال حیات، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم بھی چل جائے کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے، اور اسی زندگی پر تم بھی عمل کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک وہ بے باک اور وہ نڈر لیڈر تھے، ایسے پیشوا تھے، ایسے رہبر و رہنما تھے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے چاہے کوئی کسی بھی منزل پر فائز ہوتا لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ اس کے سامنے حق کا اعلان کر دیا کرتے۔ بغداد کے اندر خلیفہ وقت نے ایک قاضی کا اعلان کر دیا، خلیفہ وقت نے جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا اس نے ایک قاضی کا اعلان کر دیا جس کا نام تھا
ابو الوفا یحییٰ کے تعلق سے اعلان کر دیا کہ یہی قاضی ہوں گے بغداد کی. جب یہ اعلان ہو گیا کہ ابو الوفا یحییٰ یہ بغداد کے قاضی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اے خلیفہ وقت تم نے اچھا نہیں کیا ہے. اے خلیفہ وقت تم نے مخلوق کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر دیا ہے، ایک جابر کو مسلط کر دیا ہے، ایک غلط انسان کو تم نے قاضی کا عہدہ دے دیا ہے، قاضی کا رتبہ دے دیا ہے. اے خلیفہ وقت یہ تم نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے. اللہ کی مخلوق کے اوپر تم نے ایک ظالم انسان کو سپرد کر دیا ہے اور تم نے اس کو قاضی کا عہدہ دے دیا ہے، جو لوگوں کے اوپر ناجائز حکومت کرے گا، جو لوگوں کو ناجائز ستائے گا، جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے گا. تاریخ یہ کہتی ہے ایسی ہمت اور ایسی جرت والا اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ پیران پیر بڑے پیر دستگیر غوث اعظم ہی ہو سکتے ہیں. ورنہ آج بھی ایسی ناجائز حکومت ہو رہی ہے. دور حاضر میں بھی، عصر حاضر میں بھی کون سی جائز حکومت ہو رہی ہے؟ آج بھی جائز نہیں بلکہ ناجائز حکومت ہو رہی ہے. لیکن ہے کسی کے اندر ہمت جو اس حکومت کو للکار سکے؟ ہے کسی کے اندر ہمت جو حکومت وقت کے سامنے اپنے آواز بلند کر سکے؟ ہے کسی کے اندر ہمت جو وزیر کے سامنے باتیں میں آ سکے؟ ہے کوئی جو سچائی بیان کر سکے؟ ہے کوئی جو سچائی کا پیغام ان تک پہنچا سکے؟ لیکن آج ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، آج ہمارے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے اور نہ اتنا حوصلہ ہے. اور حوصلہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان بزرگان کے پاس دین کے پاس جو کامل ایمان تھا، جو مضبوط ایمان تھا، وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے آج سب سے کمزور اور مجبور انسان ہم ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگان دین نے نہ تو یہ دیکھا کہ وقت کی کرسی پر کون بیٹھا ہے، نہ یہ دیکھا کہ وزیر کون ہے، نہ یہ دیکھا کہ بادشاہ کون ہے، بلکہ سچائی کا پیغام ان تک بھی پہنچا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی تو پتا تھا کہ خلیفہ کے خلاف آواز اٹھانے سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم نے برسر منبر اس کو للکارا. اور جب للکارا ہے تاریخ یہ کہتی ہے خلیفہ وقت ایک دم لرزنے لگا، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور حیرت میں پڑ گیا. سرکار غوث نے فرمایا اے خلیفہ وقت اتنا یاد رکھنا، آج تم نے ظالم کو مسلط کر دیا ہے، کل رب کے سامنے تیری بھی حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے تجھ سے بھی پوچھا جائے گا. جب تو کیا جواب دے گا اس وقت تو نادم ہوگا اور شرمندہ ہوگا. اے خلیفہ وقت اپنے فیصلے سے رجوع کر لے، اپنے فیصلے کو بدل دے. اگر تیرا فیصلہ بدل گیا تو اے سمجھ لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. سرکار غوث اعظم نے جب یہ کہا ہے خلیفہ ایک دم رونگٹا کاپ گیا، ایک دم لرز گیا اور کہا غوث یقیناً میں نے غلطی کی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. اور ابو الوفا یحییٰ جیسے قاضی کو حضرت اس نے فوراً ہی معزول کر دیا، اٹھا دیا. کیا مطلب؟ یعنی صداقت اس کو بولتے ہیں، سچائی اس کو بولتے ہیں کہ جب سچائی آدمی بولتا ہے تو سامنے یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے. آج بھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ کہتے تھے بھائی میں چاہے جس کے سامنے بول سکتا ہوں، میں چاہے جس کے سامنے کہہ سکتا ہوں. بہت سے لوگوں کے اندر ہمت ہے، لیکن یہ ہمت یہیں تک نہ ہو کہ غیروں کے سامنے بولتے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی بولنے کی ہمت رکھا کریں. صداقت ایک بہت اہم چیز ہے. ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے اور سچائی پر ہمیشہ اپنا قدم آگے بڑھتے چلے جائیں. عزیزان گرامی وقار سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ان کا بڑا مقام تھا، بڑا رتبہ تھا. یہاں تک کہ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ ایک اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، بڑا عہدہ، بڑے ولی کامل، اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا تھا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت علم حاصل کر رہے تھے مدرسہ نظامیہ کے اندر.
لیکن جب پروگرام ہوا، جلسہ ہوا، تو اسی مجلس میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکا، اس لڑکے کو باہر کر دو مجلس سے۔ لوگوں نے غوث اعظم کو پکڑا اور مجلس سے باہر کر دیا۔ پھر حضرت غوث اعظم اسی مجلس کے اندر آ گئے، پھر انہوں نے جب دیکھا تو پھر مجلس سے باہر کروا دیا۔ اللہ اکبر! آج یہ لوگ کس کو باہر کر رہے ہیں؟ اس کو باہر کر رہے ہیں جو رسول پاک کی اولاد ہے۔ جو ان کو کیا معلوم کہ آج اس انسان کو ہم باہر کر رہے ہیں جو ولیوں کا ولی ہوگا، جو اعلان کر رہا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا؟ انہوں نے نکال دیا۔ تیسری بات، پھر بڑے پیر غوث اعظم اسی مجلس کے اندر آ گئے۔ حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس بچے کو آگے لایا جائے۔ لوگ حضرت سیدنا پیران پیر کو لیتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں۔ جب حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو قریب بلایا، اور قریب بلایا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو انہوں نے چوم لیا، ماتھے کو چوم لیا اور کہا ہے بغداد کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں نے اپنی مجلس سے باہر اس لیے کروایا تھا تاکہ تم ان کو اچھی طریقے سے جان لو اور پہچان لو کہ یہ ایک بغداد کی سرزمین پر ایک ولی کامل عارف باللہ غوث اعظم ہے۔ اور حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم سے فرمایا کہ بیٹے، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ میرے باپ قطب الاقطاب کا درجہ تمہیں ملنے والا ہے، یعنی درجہ قطبیت پر تم فائز ہونے والے ہو۔ اس کے بعد حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تسبیح لی، اپنا عصا لیا، اپنا مسلح لیا اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، اور بغداد کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ کوئی عام نہیں ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، یہی غوث، یہی شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت اور اپنے آنے والے وقت میں یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنے والے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جب یہ اعلان کریں گے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغداد کے اندر اور جتنے بھی دنیا کے اندر اولیاء اللہ ہے، تمام کے تمام لوگ اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے اندر آئے، اور پھر وہی ہوا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اور حکم یہی ہوتا ہے کہ اب آپ اعلان کر دیں۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ برادر علیہ السلام، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے تھے، اسلام کی بات بتا رہے تھے، شریعت کی بات بتا رہے تھے، اللہ کا راستہ بتا رہے تھے، اسلام کی فضیلت بیان کر رہے تھے، لیکن اتنی دیر کیا گزری ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جس اسٹیج پر بیان دے رہے تھے اسی مجلس کے اندر حضرت علی بن حیتی وہ بھی اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ غوث اعظم بیان دے رہے تھے، اتفاق کی بات کہ ان کو نیند آ گئی۔ اس کو حضرت علی بن حیتی کو نیند آ گئی، اور جب نیند آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ خواب میں مست ہو گئے اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی بن حیتی کے خواب میں آ گئے. جب خواب میں آئے سرکار کا دیدار کرنے لگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے لگے خواب میں. حضرت پیران پیر بیان دے رہے تھے, غوث اعظم بیان دے رہے تھے, اور بیان دیتے دیتے جب حضرت علی بن حیتی کی طرف نظر پڑی غوث کی تو فوراً اپنے اسٹیج کو چھوڑا اور زمین پر آ گئے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ باندھے اور حضرت علی بن حیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی بن حیتی کی زیارت کرنے لگے. جب حضرت علی بن حیتی کی نظر آنکھیں کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کہا غوث ابھی ابھی, غوث اعظم سے کہتے ہیں حضرت علی بن حیتی کہ ابھی ابھی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں خواب میں کر رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی بن حیتی تم تو زیارت کر رہے تھے, لیکن میں غوث تمہارا خواب دیکھ رہا تھا کہ تمہارے خواب میں میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گے. اسی لیے میں اس کی تعظیم کے لیے, ان کی تعظیم کے لیے اپنے اسٹیج کو چھوڑ کر اور تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں کہ میرے نانا کی زیارت میں اپنی آنکھوں سے کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام ان اولیاء اللہ کو دیا ہے, کتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو خواب میں وہ بھی یہ جانتے ہیں. تمہارا کون سا خواب آ رہا ہے, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں تمہیں کیا خواب آ رہا ہے. تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو, اللہ کے فضل سے وہ یہ بھی جانتے ہیں تم اپنے دلوں میں کیا محسوس کر رہے ہو. کیوں؟ یہ طاقت, یہ قوت, یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اولیاء اللہ کو ملتی ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے رب ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ خبردار جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ. ارے وہ رنجیدہ کیسے ہوں گے, انہیں خوف کیسے ہوگا, جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے اگر بغض رکھے, کوئی میرے نیک بندے سے عداوت رکھے, دشمنی رکھے, تو رب فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس سے. تو ہے ہمت کرو, اگر کرو گے دشمنی, کرو گے عداوت, تو اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ میرا اعلان جنگ. ارے وہ ولی کتنے ہوں گے کہ اللہ نے کتنی طاقت انہیں دے دی کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ واحد ایسے ولی ہے کہ ہر مسلک کے اندر ان کے واقعات موجود ہیں, ان کی سوانح حیات موجود ہے. اللہ اکبر. اور اندازہ کرو کہ غوث اعظم ایک نبی نہیں ہے, ایک نبی نہیں ہے بلکہ ایک ولی ہے. نبی نہیں ہوئے ولی. تو جب اندازہ کرو کہ غوث اعظم نے جب علی بن حیتی کے خواب کو دیکھ لیا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, تو جب ایک ولی کا یہ عالم ہے تو ایک نبی کا ان کا کیا عالم ہوگا. یا اس کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب نبی کی ایک اولاد, نبی کے ایک بیٹے غوث کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کے علم کا کیا معاملہ ہوگا. اسی لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ حبیب جو آپ کو نہیں آتا تھا وہ ہم نے آپ کو تمام کا تمام سکھا دیا.